السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأحل الله البيع وحرم الربا. اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. محترم بھائیوں، پچھلا خطبہ ایک تاجر کے لیے جو اسلام میں اصول رکھے ہیں اور آداب مقرر کیے ہیں اس حوالے سے تھا. آج کا خطبہ جمعہ بھی ایک تاجر کے لیے اسلام میں کون سے قوانین بنائے ہیں اور کن اشیاء کی تجارت سے اسلام نے روکا ہے کہ ایک تاجر نہیں کر سکتا، وہ بیان کیے جائیں گے. محترم بھائیوں، تاجروں کے لیے اسلام کا ایک بہت بڑا اصول اور غیر تاجروں کے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے، جو کہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اگر وہ مفقود ہو جائے تو ایک نفاق کی علامت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہے وعدہ وفا کرنا. جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو، تم اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو. واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. اور تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو عہد کرو اسے پورا کرو، بے شک اس کے متعلق سوال کیا جانے والا ہے. آج ہمارے معاشرے میں عموماً کسی بندے کو اس سے جان چھڑانی ہو، تنخواہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کر لیتے ہیں ایک وقت کا، تب آئے پھر وعدہ کر لیتے ہیں. خریدار کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، جی آپ کو کل مل جائے گی. خریدار کل آتا بیچارہ، نہیں آج تو میں پھر دے دوں. وعدہ جو ہے نا، اس کے وفا کرنے کا اسلام میں ہر تاجر کو اور غیر تاجر کو حکم ہے. اور ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے کہ اس معاملے کو کوئی معمولی نہ سمجھنا. قیامت والے دن
جن معاملوں کے بارے میں اللہ پوچھ تاچھ کریں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ عہد اور وعدہ جس کو آپ بڑی معمولی حیثیت دیتے ہو، قیامت کے دن رب العالمین اس بارے میں سوال کریں گے۔ تو اسلام تاجر حضرات کو اور باقیوں کو بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی کے اندر ایک چیز اپنا لو کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرو پورا کرو، اور اگر نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہر بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث كذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ تو منافق کی ایک نشانی قرار دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعدہ خلافی کو، عہد مکمل نہ کرنے کو، عہد کے پورا نہ کرنے کا۔ تو اسلام تاجر حضرات کو یہ تعلیم دیتا ہے، اور یاد رکھو وہ تاجر جو اپنے وعدوں کا پکا ہوتا ہے اور اپنا عہد پورا کرتا ہے، اس پر لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور اس کی تجارت بھی زیادہ ترقی کرتی ہے۔ اور ایسا تاجر جو وعدے کرتا ہے اور جھوٹے کرتا ہے، عہد کے اندر خلاف ورزی کرتا ہے، لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، یار یہ بندہ ہے ہی بڑا جھوٹا۔ تو اس لیے یہ آپ کی تجارت کے لیے بھی اور آپ کے ایمان کے لیے بھی یہ لازمی چیز ہے کہ اپنے وعدوں کو اور عہدوں کو پورا کرو۔ اسی طرح اسلام تجارت کے لیے تاجر کو ایک اور اصول کہتا ہے کہ زندگی میں یہ اپنا دو، وہ یہ ہے کہ جب بھی تجارت کرو اور معاملہ قرض کا ہو، آپ کو چیز دے رہے ہو، بدلے میں کہتے ہیں کہ قرض ہے، ہم چاہے آئندہ چند دنوں میں دے دیں گے، اسلام کہتا ہے کہ اس قرض کو لکھ لو، اور اس قرض کو خود نہ لکھو، قرض کو جو قرض ادا کرنے والا بندہ ہے نا وہ لکھے، اور اس پر گواہ بنا لو، 2 گواہ بنا لو، اور جو قرض لے رہا ہے اس سے کہو کہ تو لکھ اسے، خود نہ لکھو، دینے والا نہ لکھے، جو قرض لینے والا ہے وہ لکھے، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ بنے بھی تو بندہ اس کو دکھانے کے قابل ہو، دیکھو بھائی تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ قرض کے معاملات کے لیے کچھ اصول ہونے چاہیے۔ پہلے تو یہ تھا کہ قرض دیا واپس دینا، اس پر 100 200 300 زیادہ پیسے لے لیے، یہ قرض ایک تجارت بن گئی تھی۔ تو اسلام نے سود کو حرام کیا، اب ضرورت تھی کہ قرض کے لیے کچھ احکام مقرر کیے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرض کے اصول مقرر کیے ہیں سورہ بقرہ میں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم قرض کے ساتھ لین دین کرو ایک مدت تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس جملے کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرض کے ساتھ لین دین جائز ہے۔ دوسری بات کہ قرض کا لین دین غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، الی اجل مسمى، ایک مدت تک ہونا چاہیے، اور وہ مدت قرض لیتے دیتے وقت متعین کرنی چاہیے۔ اچھا بھئی یہ قرض لے رہے ہو کب واپس کرو گے، یہ چیز میں دے رہا ہوں اس کے پیسے کب دو گے؟ ہمارے یہاں کیا ہے دکانوں پہ، اچھا یار یہ لکھ لی، کب دے گا یہ کوئی نہیں پتا، لکھ لی اس کو، تو یہ بعد میں جھگڑے کا باعث بنتا ہے، یار تیرے ذمہ میرے اتنے پیسے اور تو دے نہیں رہا، پھر وہ جو خریدنے والا ہے وہ اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ اس سے کرنے کتراتا ہے کہ میری جان میں اس کے سامنے میرا آمنا سامنا نہ ہی ہوں۔ اسلام کہتا ہے پہلے ہی جب قرض دو، قرض کے ساتھ لین دین کرو، اس کو لکھ لو اور مدت بھی لکھو کہ کب واپس کرو گے، تاکہ وہ بندہ بھی پابند رہے اور آپ کی ذہن میں یہ ٹینشن نہ رکھے کہ پتہ نہیں کب واپس کرے گا، آپ کی ذہن بھی مطمئن ہو کہ یار یہ مدت ہے، اس مدت کے اندر اس نے واپس کرنا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان اگر تم خود لکھنا نہیں جانتے تو تمہارے درمیان ایک عادل کاتب لکھے، عادل بندہ، انصاف والا بندہ لکھے۔ اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوائے وہ بندہ جس پر قرض ہے، جس کے ذمہ قرض ہے نا، وہ بندہ اس کو لکھوائے، کاتب سے وہ لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے، کہ بھائی میں لکھواتا ہوں تم لکھو کہ اتنا قرض ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا، قرض میں سے کچھ بھی کم نہ کرے لکھواتے ہوئے، پورا پورا لکھوائے۔ اللہ کہتا ہے پھر اس پر 2 مردوں کو گواہ بناؤ، 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد 2 عورتیں مسلمانوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں انہیں گواہ بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں جو کہ ہماری فطرت ہے، ہماری نیچر ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم سستی نہ کرو، معاملہ قرض تک چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو ایک مدت تک لکھ لو، اس میں سستی نہ کرو، یار یہ تو تھوڑے سے پیسوں کا معاملہ ہے، کیا لکھنا ہے، چلو ٹھیک ہے یار آپ یاد رکھ لینا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یار آپ یاد رکھ لینا، لکھا ہوا نہیں ہے، وہ جو لینے والا وہ بھول جاتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ کل کو بھول گیا، یا بے ایمان بندہ ہے جو جان بوجھ کے اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا کہ میں جیسے بھول گیا ہوں. دکاندار تقاضا کرتا ہے، آپ نے چیز دی تھی اور اتنے پیسے تھے، وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں لی، اگر لیے تو دکھاؤ کہاں لکھا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں. تب پھر کیا ہوگا، جھگڑا پیدا ہو جائے گا. اور پھر مسلمانوں کی اخوت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ دشمنی پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو اسے لکھ لو اور اس میں سستی نہ کرو لکھنے میں. اللہ کہتے ہیں یہ انصاف والی بات ہے، میرے نزدیک اللہ کے نزدیک یہ انصاف والی بات ہے، اور یہ گواہی کو زیادہ درست رکھے گی. اب تک ہمارے پاس گواہ ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، وہ گواہوں کو بدلا جا سکتا ہے، گواہ خریدے جا سکتے ہیں، گواہوں کو اپنے حق میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جب گواہوں کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے نا تو گواہ بھی سیدھے رہیں گے. یار اگر ہم گواہی میں ہیر پھیر کریں گے تو لکھا موجود ہے. اللہ کہتا ہے گواہی کو درست رکھنے والی چیز لکھنا ہے، اب لکھ کے رکھو، اس سے گواہ بھی درست رہیں گے اور وہ گواہی ٹھیک دیں گے. آج کل گواہ بک جاتے ہیں چند پیسوں کی خاطر، لوگ اپنے ایمان بیچ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرض کا لین دین، اور جہاں پر بڑے پیمانے میں قرض کا لین دین ہو اور تجارت کے اندر آپ ایک چیز دیتے ہو، بڑا قرض ہے جو آپ کو وصول کرنا ہے، تو وہاں پہ لازمی گواہ بھی بناؤ اور لکھو بھی، چاہے آپ کا بھائی ہی کیوں نہیں، آپ کا سگا بھائی بھی کیوں نہیں نا. قرآن کی تعلیمات پر مت کرنا، وگرنہ بھائیوں کے جھگڑے بڑے دیکھے ہیں معاشرے نے، بھائی جھگڑ پڑتے ہیں تجارت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے. تو یہ جو معاملات ہیں اللہ کہتا ہے معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو لکھ لو، یہ تمہاری گواہی کو درست رکھے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم تجارت اس طریقے سے کر رہے ہو کہ تم قرض بھی اس میں لیتے تم اس میں ایک دوسرے کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہو، پیسے بھی اور چیز بھی، تب بھی گواہ بنا لو. ہاں ایک چھوٹا موٹی چیز تو ٹھیک ہے، اس پر گواہ نہ بھی بناؤ، لیکن اگر بڑا معاملہ ہے تو اس میں نقد قیمت دی جاتی ہے، نقدی چیز ہے، تب بھی گواہ بنا لو اس پر کہ گواہ آپ کے فائدے میں آئیں گے. کل کو کوئی اگر عیب نکلتا ہے، کوئی مسئلہ نکلتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے تو گواہ موجود ہوں گے. خریدنے والا بیچنے والا کہتا ہے بھائی آپ نے قیمت دی تھی میں مانتا ہوں، لیکن آپ نے اتنے کم دیے تھے اس میں سے. اب اگر گواہ بنائے ہوں گے تو وہ گواہی دیں گے کہ بھائی نہیں ہم موجود تھے، اس سے قیمت پوری دی تھی آپ کو. تو یہ اسلام کا اصول ہے تجارت کے حوالے سے. اگر تجارت ایک دوسرے کے سامنے نقد پہ رکھ دو تب بھی گواہ بناؤ، اور اگر قرض کے ساتھ ہو تو لکھو بھی اور گواہ بھی بناؤ. اس سے تمہاری گواہی درست رہے گی، تمہارے معاملات سیدھے رہیں گے. یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں یہ احکام مذکور ہے. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں یہ احکام تجارت موجود ہے. محترم بھائیو، تاجر حضرات کے لیے اسلام نے جو تیسرا اصول مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قیمت یہ متعین کرے، چیز کی قیمت تاجر خود مقرر کرے، آگے فروخت خریدنے والا نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر یہ باب باندھا، باب صاحب السلعۃ احق بالسوم. باب ہے سامان والے کا کہ وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کی قیمت کا. اور اس کے تحت حدیث دے کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار قبیلے سے کہا تھا، یا بنو نجار سامنونی بحائطکم، اے بنو نجار کے لوگوں اپنے باغ کی قیمت مجھے بتاؤ. باغ ان کی ملکیت میں تھا تو آپ نے ان سے قیمت پوچھی کہ آپ اپنے باغ کی کیا قیمت لگاتے ہیں. اور یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ اصول نکالا اسلام کا کہ اسلام کے اندر چیز کا مالک اس کی قیمت بتائے گا، نہ کہ خریدنے والا. ہمارے یہاں بعض اوقات میں لوگ پریشانی اس وجہ سے بھی اٹھاتے ہیں کہ خریدنے والا آتا ہے وہ تعلق والا ہوتا ہے، بھائی کتنے کی چیز ہے جتنی مرضی دے دو. بعض اوقات لوگ پوچھ کے پوچھ لیتے کیا قیمت ہے، بعض اوقات نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے اتنے دے دو. اب دینے والا وہ اپنے ذہن میں گمان کرنا یہ چیز اتنے کو کی ہوگی وہ دے دیتا ہے،
اور ہو سکتا ہے کہ جو رقم دی ہے وہ بیچنے والے کے لیے وہ اس سے لی بھی نہ اٹھنے کی چیز، اور اسے گھاٹا پڑ گیا اس میں، اور وہ بیٹھنے بعد میں سوچے کہ یار کاش میں قیمت بتا ہی دیتا، کاش میں قیمت بتا ہی دیتا. بعد میں جب پریشانی اٹھانی ہے تو اسلام کا اصول یاد رکھو کہ قیمت آپ نے بتانی ہے. یہ جو جملہ ہے یا جتنے مرضی دے دے، یہ جملہ آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ جملہ، اور بڑے لوگ اس وجہ سے پریشانی بھی اٹھاتے ہیں کہ خریدنے والا اپنے ذہن کے مطابق قیمت دے کے چلا جاتا ہے اور بیچنے والا کہتا ہے یار یہ تو بہت کم دے گیا، ایسے کیا کہوں، آفر بھی میں نے خود کروائی ہے کہ جتنے مرضی دے دے. تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ قیمت آپ بتاؤ، قیمت چیز کی بیچنے والا بتائے. ہاں بھاؤ تاؤ کرنا یہ اختیار ہے خریدنے والے کا، یہ اختیار ہے، وہ بھاؤ تاؤ کر سکتا ہے آپ سے، وہ قیمت کم کروانے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ لین دین کی جو معاملات ہیں وہ کر سکتا ہے، لیکن اول قیمت آپ کو بتانی چاہیے میری چیز ہے میں اس کی قیمت یہ لگاتا ہوں. اسی طرح محترم بھائیو، اسلام تاجر حضرات کو اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے کہ ان چیزوں کی تجارت کبھی نہ کرنا کہ جو چیزیں تمہارے پاس موجود نہیں ہیں، جو تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، وہ چیز بیچنا مت. کیسے؟ ہمارے یہاں بات کرتے ہیں یار مجھے یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے مجھے پیسے دے دو میں تمہیں منگوا دوں گا، ہے نہیں منگوا دوں گا. اسلام کہتا ہے نہیں جائز، یہ کام تم نے نہیں کرنا. یہ کام، اس کی ایک مثال آج کل یہ بڑا فراڈ ہوتا ہے، ہاؤسنگ جو اسکیمیں ہیں اس کے اندر پلاٹ ہوتے ہیں 2000 اور جو فروخت ہوئے ہوتے ہیں 5000. جی ہمارا ارادہ ہے کہ باقی کو خرید لیں گے، خریدے نہیں گے. ارادہ کیا ہے کہ رقم اکٹھی ہوگی تو باقی بھی خرید لیں گے ہم اور خرید کے دے دیں گے. اب کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بھی آپ خرید پاؤ گے، اور جن کے ہیں وہ بیچیں گے بھی آپ کے لیے. ہو سکتا ہے آپ نے شروع میں بات کی ہو کہ یار ہمارے پاس پیسے آتے ہیں باقی پلاٹ ہم نے خرید لیے، بعد میں وہ جس سے بات ہوئی مکر جائے. آپ نے تو لوگوں کو دے دیا نا پلاٹ، اور پلاٹ آپ کی ملکیت میں ہے نہیں. اسلام کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ اسے فروخت نہیں کر سکتے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور ان سے ایک چیز کا مطالبہ خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں، تو کیا میں اسے بازار سے خرید کر دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے اسے فروخت بھی نہ کر. تو تیرے پاس موجود نہیں ہے نا، تیری ملکیت میں نہیں ہے، اسے فروخت بھی نہ کر. اور بڑے معاملات اس وجہ سے آج ہمارے ملک میں خراب ہو رہے ہیں، خاص طور پر یہ پلاٹوں کے حوالے سے معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. فائلیں ہاتھوں ہاتھ بکتی رہتی ہے اور پلاٹ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے جو بندہ بیچ رہا ہے. تو محترم بھائی، ہاں اس کی ایک صورت جائز ہے، اس کی ایک صورت جائز ہے کہ آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے لیکن آپ اسے بیچ سکتے ہو. وہ صورت کیا ہے؟ اسے بیع سرم کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو متعین نہ ہو، متعین چیز نہ ہو. اگر متعین ہوگی تو مسئلہ بن جائے گا. مثلا ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہو، کہتے ہیں مجھے فلاں ماڈل کی کار چاہیے اور اس کا نمبر یہ ہونا چاہیے اور وہ فلاں بندے کے پاس ہے. اب یہ بندہ بیچ دیتا ہے کار، کہتا ٹھیک ہے آپ مجھے قیمت دے دو میں اس سے لے لوں گا، اس سے لینے کا تو کہتا میں نے نہیں دینی. اب یہاں پہ مسئلہ بن جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے مجھے کار چاہیے اور اس ماڈل کی چاہیے، یہ کہتا ٹھیک ہے میں آپ کو ڈھونڈ دوں گا، آپ مجھے پیسے دے دو، تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ متعین نہیں ہے. ماڈل متعین ہے، اس کا ماڈل متعین ہے، وہ کار متعین نہیں ہے. ماڈل کی ایک ماڈل کی تو کئی کاریں ہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ سے تو نہیں آئے گا. لیکن اگر کار بھی متعین کر دی جائے ماڈل کے ساتھ، کار بھی، کار کا نمبر بھی، پھر وہ جائز نہیں ہے. اسلام کے اندر وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اسے بیچنا بھی جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جنس مقرر ہو، چیز متعین نہ ہو، صفتیں مقرر ہو، صفات مقرر ہو لیکن چیز متعین نہ ہو. صفات کیسے؟ مجھے جی چاول چاہیے، چاول کی یہ خوبیاں ہونی چاہیے. اب چاول متعین نہیں کی اس نے کی کون سی اس کی نسل کو، اسے صفات بتا دی. اب اس کی بیع وہ کر سکتا ہے اگرچہ اس کے پاس موجود نہیں کیونکہ یہ مارکیٹ سے خرید کر لا سکتا ہے. لیکن اگر وہیں پر کوئی بندہ کہے یہ موبائل چاہیے، یہی والا چاہیے اور ماڈل تو یہ ہے، ساتھ موبائل جو اس کے پاس ہے وہ والا خاص کر کے متعین کر دے تو وہ چیز بھی بیچی جا سکتی ہے اسلام. اور وہ چیز جو متعین نہ ہو بلکہ اس کی خوبیاں بتائی جائے، یار مجھے ایسی کوئی بھی چیز ڈھونڈ دو جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، تو وہ بیع کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے 3 شرائط ہیں. 3 شرائط کیا ہے کہ جب آپ معاملہ کرو
معاملہ کرتے وقت ایک تو قیمت نقد دینی ہوگی اور قیمت ادھار کی صورت میں رکھو گے تو یہ تجارت حرام ہے. ایک ہے کہ جو خریدنے والا ہے بیچنے والے سے کہے کہ بھائی مجھے چیز چاہیے, بیچنے والا کہے لا دوں گا, ابھی ہے نہیں میرے پاس لا دوں گا, لیکن خریدنے والے پر لازم ہے کہ وہ قیمت اسی وقت دے, اگر نہیں دیتے ہوئے یہ معاملہ حرام کا ہے, یہ تجارت حرام ہے. وہ قیمت نقد دے, نقد دینے کے ساتھ چیز کا وزن, اس کی جنس اور مدت کب دے گا, یہ تین چیزیں متعین ہونی چاہیے. یہ تین چیزیں متعین ہو تو پھر اسلام کہتا ہے کہ یہ والی تجارت جائز ہے. آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے, آپ کہتے میں لا دوں گا, اور وہ چیز مارکیٹ میں وافر ہے, اور چیز متعین نہیں, صفات متعین ہے, جنس متعین ہے, چیز متعین نہیں, تو وہ بیچنے والا اور خریدنے والا ان کے درمیان تین چیزیں, وزن کیا ہے, جنس کیا ہے, اور مدت کیا ہے کہ کب آپ کو چاہیے. یہ تین چیزیں اگر ان کے درمیان طے ہو جاتی ہیں اور نقد رقم دے دی جاتی ہے تب جا کر یہ جائز ہے, ورنہ وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اسے بیچنا بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. محترم بھائیوں, اسی طرح وہ چیز جو آپ نے خرید لی ہے آپ کی ملکیت میں ہے اور وہ ایسی چیز ہے جسے منتقل کیا جا سکتا ہے, ایسی چیز بغیر منتقل کیے اور بغیر قبضہ میں لیے اسے فروخت کرنا جائز نہیں اسلام میں. ایسی چیز جو منقولی ہے, نقل کی جا سکتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے, اور آپ نے وہ خرید لی ہے لیکن وہ اسی جگہ پر ہے اور آپ نے منتقل نہیں کی, آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے اسلام کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر اس حدیث کا راوی ہیں کہ اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى يستوفيا, کہ جب تو غلہ خریدے تو اسے آگے فروخت نہ کر یہاں تک کہ اسے پورا قبضے میں لے لے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک بازار میں ایک اونچے مقام پر غلہ فروخت ہوتا تو لوگ خریدتے اور وہیں پر بیچ دیتے, غلہ خریدتے اور اسی مقام پر آگے بیچ دیتے. فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعہ فی مکانہ حتی ینقلوا, تو نبی کریم نے اس عمل سے منع کر دیا, کہا جب تک تم اس چیز کو خرید کر اس جگہ سے منتقل نہیں کرتے دوسری جگہ پر تب تک بیچ نہیں سکتے, تب تک بیچ نہیں سکتے. تیسری حدیث حضرت زید بن ثابت اس حدیث کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع السلع حیث تبتاع حتی یحوزها التجار الى رحالهم. آپ نے فرمایا کہ جو چیز جس جگہ سے تم خریدو اس جگہ مت بیچو یہاں تک کہ تاجر اسے اپنے جگہوں کی طرف لے جائے منتقل کرنے, اس وقت تک وہ چیز نہ بیچی جائے. اور اس کے بعد حضرت حکیم بن حزام کی روایت کے یہ لفظ ہے, اذا اشتریت شیئا, جب تو کوئی چیز خریدے, فلا تبعه, بس نہ تو اسے آگے فروخت کر, حتی تقبض, یہاں تک کہ تو اسے قبضے میں لے لے. اور اس حوالے سے عبداللہ بن عمر کی حدیث میں یہ لفظ ہے ولا ربح ما لم یضمن, اور وہ چیز جس کو تم نے اپنے قبضے میں نہیں لیا اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں, نفع لینا جائز نہیں. اچھا, اب کہیں گے یہ کیا معاملہ ہے کہ چیز تو ہم نے خرید لی, ملکیت بھی ہماری بن گئی, تو پھر اسے بیچ کیوں نہیں سکتے؟ تو اس کے اندر علماء نے یہ بات لکھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس بات کو نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ صحابہ رسول یہ کیوں تجارت جائز نہیں ہے کہ ایک بندہ خریدتا ہے اور اس جگہ کیوں بیچ نہیں سکتا؟ فرمایا دیکھو وہ غلہ جو اس نے خریدا تھا اسی جگہ پڑا ہے جہاں سے خریدا گیا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے کے بدلے پیسہ لیا جا رہا, غلہ نہیں, غلہ تو وہیں پڑا ہے. ایک بندے کو اس نے اتنے پیسے دے کے غلہ خرید لیا, اگلے بندے کو وہیں کو بیچ دیا, غلہ تو وہیں کا وہیں پڑا ہے, یہ پیسے کا آپس میں ادلا بدلی ہو رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. پیسے کے ساتھ زیادہ پیسہ لیا جا رہا ہے, اور اسلام کے اندر آپ پیسے کے برابر پیسے لے سکتے ہو, زیادہ نہیں. 100 کے بدلے 100 لیا جا سکتا ہے, 100 کے بدلے 110 نہیں لیا جا سکتا. اور یہ جو کرنسی کا کاروبار ہے یہ بھی حضرت کو حرام ہے. نئے لوگ لیے رکھتے ہیں نا, پرانے لوگ زیادہ لے کر نئے لوگ تھوڑے لیے رکھتے ہیں, یہ حرام ہے, اسلام کے اندر حرام ہے. تو فرمایا صحابی رسول عبداللہ بن عباس نے یہ غلہ وہیں پڑا ہے, یہ تو صرف پیسے کے اندر ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, غلہ تو وہیں پڑا ہے, اس لیے یہ سود کی ایک شکل بنتی ہے, یہ جائز نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک تاجر ہے, وہ کسی بڑے آدمی سے, کسان سے یا جس کے گودام سے فون کرتا ہے, بھائی آپ کے پاس یہ گودام غلے کا بھرا ہوا ہے, کتنے کا دو گے؟
وہ کہتا ہے 15 لاکھ کا. کہتا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں لیکن میرا غلہ وہیں پر رہے گا آپ کی گودام. وہ کہتا ٹھیک ہے. اب وہ تاجر انتظار کرتا ہے 10 دن 15 دن, غلے کی قیمت بڑھتی ہے, وہ 10 لاکھ کا غلہ لیا تو وہ 15 لاکھ کا دے دیتا ہے, غلہ وہیں پڑا ہے, غلہ وہیں پڑا ہے. اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر, کیونکہ یہ غلہ اس نے وہاں سے اٹھایا نہیں ہے, یہ اس کے نقصان کا بھی ذمہ دار نہیں بنا. اسلام کے اندر اس چیز سے نفع اٹھانا جائز ہوتا ہے جس کے نقصان کا بندہ ذمہ دار ہو. یہ غلہ تو اسی کے دکان میں پڑا ہے, اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ دار بنے گا اس کے غلے کا. اسلام کہتے ہیں یہ تو اگر اپنے نقصان کا ذمہ دار بنا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ فائدہ اس چیز سے اٹھایا جاتا ہے کہ جس کے نقصان کے بھی تم ذمہ دار بنو. اس کے گودام میں غلہ بنا ہے تو وہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے غلے کو, تو اس میں روڑا ڈالے گا بھائی گودام تو آپ نے بنا تو آپ نے کیوں نہیں اس کی حفاظت کی, تو یہ ابھی اس کے نقصان کا مالک نہیں بنا. اسلام کہتے ہیں جب تک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جاتے اس وقت تک بیچا نہیں جا سکتا. اور اس کے اندر کئی ایک فائدے ہیں, چیزوں کو ایک جگہ پڑے ہی انہیں آگے سے آگے فروخت کرتے جاؤ نا, اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ لوگ جو مزدوری کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان کا حقدار ہوگا. جو تجارت ہے نا اس کے ساتھ کئی لوگ وابستہ ہوتے ہیں, کئی لوگوں کے گھروں کے چولہے چلتے ہیں, اس سے ہر بندہ آپ کی جیب سے تجارت نہیں کر سکتا. کئی لوگ وزن اٹھاتے ہیں, چیزوں کو منتقل کرتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں. اگر چیزیں ایک جگہ ہی پڑی رہی وہیں سے بکتے رہی تو مزدوروں کا کیا کرے گا؟ اور اسلام ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا چیزوں کو منتقل کرو اپنی جگہ سے, جہاں سے خرید دیا وہاں سے دوسری جگہ لے جاؤ, وہاں جا کر بیچو. اور نبی کریم کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر جب لوگ ایسا سامان خریدتے اور اسے منتقل نہ کرتے انہیں سزا دی جاتی تھی اس بات پر کہ سامان منتقل کیے بغیر تم اسے بیچ رہے ہو. اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ سامان جہاں پہ موجود ہے اسے آگے بغیر منتقل کیے فروخت کرنا, یہ اسلام میں جائز. آپ نے چیز لی ہے وہاں سے اٹھاؤ دوسری جگہ لے جاؤ وہاں پہ ٹھیک ہے. ہاں جب آپ منتقل کرو گے تو کئی ایک لوگوں کا فائدہ ہوگا اس میں, جو اٹھانے والے ہیں, لے جانے والے ہیں, گاڑی والے کا خرچہ نکلے گا, مزدور اٹھانے والے کا خرچہ نکلے گا, جو وہاں پہ انلوڈ کرے گا اس کا خرچہ نکلے گا. کئی ایک لوگوں کا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہے. اسی اسلام کہتا ہے چیزوں کو منتقل کر کے بیچو, ایک جگہ پہ نہ رہنا. ایک جگہ پر ایک تاجر خریدتا ہے وہ آگے بیچتا ہے, اگلا تاجر اس سے آگے بیچتا, چیز وہی کی وہی ہے. اسلام کہتا ہے یہ سود کی ایک قسم ہے, یہ تجارت نہیں ہو رہی. محترم بھائیو, اس کے ساتھ اگلا مسئلہ تاجر کے لیے وہ یہ ہے کہ سودے پر سودا نہ کرے. کہیں پر کسی کا سودا ہو گیا ہے کسی مسلمان بھائی کا, اس پر اسے خریدنے والے کو کوئی اور آفر دے کر اس سے منحرف نہ کرے. اسلام کے اندر یہ حرام ہے. لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے. اس کی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز بیچی دوسرے آدمی کو اور معاملہ طے ہو گیا. دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی میں اپنے گھر دکھاؤں گا, پسند نہیں لوں گا ورنہ نہیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کا سودا طے ہو چکا ہے. پسند آنے پر بات ہے, پسند نہ آئے تو واپس ہوگی, اس کے علاوہ واپس کا نہیں آپشن. اب وہ گھر جاتا ہے تو اس کا ہمسایہ کہتا ہے بھائی میں بھی یہ کام کرتا ہوں. کتنے کے لیے؟ 1000 کے لیے. او تم تو بڑے بیوقوف, بڑی مہنگی لے لی, آپ اسے واپس کرو, میں 800 دوں گا. چیز اس بندے کو پسند آ گئی ہے, چیز پسند ہے, صرف ریٹ کا اس کے بیچ میں آ کر فرق ڈال دیا. وہ بندہ آتا ہے چیز واپس کر کے اس بندے سے خرید لیتا ہے. حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. مجھے تاجر حضرات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کے ریٹ توڑتے ہیں نا, یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, حرام کام ہے. اور اس سے صرف یہ نہیں کہ تجارت خراب ہوتی ہے, آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. اور اسلام نے حرام کر دیا اس چیز کو. اسلام صرف تجارت پر پیسے کو نہیں دیکھتا کہ پیسہ آ رہا ہے اس سے زیادہ ٹھیک ہے آپ اس کی گاہک توڑ لو. اسلام کہتے ہیں نہیں بھائی, بھائی چارے کو بھی دیکھنا ہے, معاشرے کو بھی دیکھنا ہے, امن بھی قائم رکھنا ہے. اسلام کی ایک چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. اگر صرف بات پیسے کی ہوتی تو شاید یہ بات جائز ہوتی کہ ٹھیک ہے آپ کو حق ہے, آپ اپنے گاہک پیدا کرو, آپ کو حق ہے. لیکن اسلام کہتے ہیں معاشرے کا امن اور آپس میں بھائی چارہ یہ سب خراب ہو گیا اس بات سے. اسلام کہتے ہیں کوئی بندہ دوسرے بندے کے سودے پر سودا نہ کرے. ہاں اگر کسی کافر نے کوئی سودا کیا ہے تو اس کے سودے پر سودا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھائی چارہ نہیں ہمارا. کیونکہ حدیث کے اندر یہ لفظ ہے المؤمن اخو المؤمن, مومن مومن کا بھائی ہے. فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه, اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی کے سودے پر سودا کرے. مومن کے لیے. اور کافر ہے تو اس کے ساتھ آپ معاملہ کر سکتے ہیں. تو کافروں کا مد نظر کیا ہے, مد نظر کیا ہے؟ مال.
تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کر سکتے ہو، لیکن مسلمان کے ساتھ اس کا ایک سودا طے ہو چکا ہے تو بیچ میں ایک آفر دے کر آپ اس بندے کو اپنی طرف مائل کر رہے، یہ جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ تو ان مسلمان تاجروں کے حوالے سے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور ایسے گاہک اپنی طرف نہیں لانے چاہیے، بلکہ اپنی چیز کی اچھائی، اپنے اخلاق کی صفائی، اس کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہیے، نہ کہ جو دوسروں کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں ان کے اندر انٹرفیئر کر کے انہیں اپنی طرف کھینچ لینا، یہ درست نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسی طرح محترم بھائیوں، اسلام کا ایک اور اصول ہے اور یہ آپ کو بڑا عجیب لگے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ قافلے جو سامان لانے والے ہیں اور وہ دیہاتوں سے اور زمینوں سے سامان لے کے آ رہے ہیں شہر کی منڈیوں کی طرف، تو شہری لوگ ان کو آگے جا کے منڈی میں پہنچنے سے پہلے رستے میں مل کے ان سے چیزیں نہ خریدیں، حرام ہے یہ۔ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ شہری لوگ ہوشیار یہ پہلے جاتے ہیں کہ کم قیمت پر ہم ان سے خرید لیں گے، انہیں کیا پتا کہ کیا ریٹ چل رہی ہے، تو پہلے جاتے ہیں آگے سے خرید لیتے، اس طرح پتہ نہیں جائے یہ دھوکہ دے رہے ہو تم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کننا نتلقى الرکبان، ہم جا کے قافلوں کو آگے مل جایا کرتے تھے ابھی بازار میں پہنچنے سے پہلے، فنشتری منهم الطعام، ان سے ہم غلہ پہلے خرید لیتے تھے، بازار میں بھی ابھی نہیں پہنچتے تھے۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم نے انہیں منع کر دیا اس بات سے، النبی آئیے کہ وہ اس کو خریدے حتی یبلغ به سوق الطعام، یہاں تک کہ وہ بازار میں پہنچے، بازار میں پہنچنے سے پہلے ان سے غلہ نہیں خریدنا، کیونکہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی محنت ہوئی ہے اس غلے پہ، انہوں نے اگایا ہے اس غلے کو، ایک لمبا عرصہ انتظار کیا ہے، پھر کٹائی کی ہے، پھر اس کو الگ کیا ہے، اس کو پیک کیا ہے، تو لانے کے لیے تک چلے ہیں، اب تم آگے سے ملتے ہو اور جو ایک قیمت مقرر ہے منڈی کی اور منڈی کے اندر جو ریٹ کر رہے ہیں آپ کو حق بھی نہیں ہونے دیتے، اور آگے سے جا کے ملتے ہوئے اپنی باتوں کے دام پھنسا کر سستے میں لے لیتے ہو۔ اسلام کہتے ہیں یہ بھی دھوکہ ہے ایک طرح کا، یہ نہ کرو۔ اور یہاں پر اسلام نے اللہ اصول کیا مقرر کیا کہ ان کو بندہ ایسا کر لے، فرمایا لا تلقوا الجلبہ، کوئی آگے جا کر قافلوں کو نہ ملے، انہیں بازار تک آنے دو۔ فمن تلقى فاشترى منه، اور جو کوئی پہلے بازار میں پہنچنے سے پہلے کسی سے مال خرید لیتا ہے، فإذا أتى سيده السوق، جب اس چیز کا مالک بازار میں آئے گا، فهو بالخيار، تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ بازار کی قیمت دیکھے، اور اگر شہری نے کم قیمت پر اس سے مال خریدا ہے تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ اپنا مال اسے واپس دے دے۔ اسلام نے اختیار دیا۔ اگر اسلامی نظام میں تجارت آج نافذ ہو جائے تو ایسی تمام تجارتیں وہ باطل ہو جائیں گی کہ جو شہری جا کر کم قیمت کسانوں کو دھوکہ دے کر کم قیمت خرید لاتے ہیں اور اپنے پاس رکھ کے زیادہ قیمت پر جو منڈی کی قیمت اس پر بیچتے ہیں، تو ایسے تمام کسان یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنا مال دوبارہ اسے واپس دے دیں، ان کی قیمت دے دیں، مال واپس دے دیں۔ یہ سودا نہیں ہوا، اسلام نے حق دیا انہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ بازی کی ہے، آپ کی قیمت بتائیے یار یہ قیمت چل رہی ہے، آپ ان کی باتوں میں آگے آپ نے دے دیا مال، جب آپ نے بازار سے خود وزٹ کیا قیمت زیادہ تھی اور کم قیمت دی تھی، آپ کو اختیار اپنا مال وہاں سے اٹھا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اور مجھے علم ہے کہ آج کے دور میں تاجر حضرات نے اس اصول کو نہیں مانا، بھائی ہمارا تو ہمارا سودا ہو گیا ہے، ہم تو نہیں واپس کرتے، اسلام کہتے واپس کرو۔ اسلام صرف مال کو نہیں دیکھتا کہ آپ مال منافع زیادہ کما رہے ہو، مال کما رہے ہو، اسلام کئی ایک چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، بھائی چارے کو، امن کو، معاشرے کو، اور کسی بھی تاجر کی اور کسی سطح پر بھی ہو اس کی حق تلفی نہ ہو، اسلام اس بات کو مد نظر رکھتا ہے۔ آپ کسان کی حق تلفی کر کے اپنا منافع کما رہے ہیں، اسلام کا نہیں جائز۔ اور اسی طرح اسلام نے ایک اور چیز بھی کہی، کہا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے، اور وہ دیہاتی اگرچہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو پھر بھی شہری دیہاتی کا سامان نہیں بیچ سکتا۔ کیا مطلب؟ دیہاتی آئے دیہات سے بازار میں آئے جو ریٹ اس پر بیچے چیز، اور کچھ شہری کہتا ہے بھائی تو میرا اپنا سامان میرے پاس رکھ دے، رہنے دے یہاں پہ، میں اس کو اس سے زیادہ قیمت پر بیچ کر دکھاؤں گا، اسلام کہتا نہیں جائز۔ جو دیہاتی کی روزی لکھی ہے وہ لکھی ہے، اللہ اسے دے گا۔ شہری یہ نہ کہے کہ میں آپ سے زیادہ قیمت پر بیچوں گا تو میرے پاس رکھوا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر دیہاتی لوگ جو غلے کو اگاتے ہیں وہی زیادہ قیمت پر بیچنے لگے تو آگے سے لوگ اس سے زیادہ قیمت پر بیچیں گے تو معاشرے میں توازن خراب ہو جائے گا۔ اسلام کہتے ہیں یہ کام نہ کرو۔ شہری کو یہ نہ کہے دیہاتی سے کہ میں تیرا مال بیچتا ہوں زیادہ قیمت پر، جب زیادہ قیمت پر بکے گا آگے بھی زیادہ قیمت پر بکے گا، اور آگے جب عوام تک جائے گا تو بہت زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ اسلام کہتے نہیں، دیہاتی خود مال بیچے،
اس سے شہری نے خریدنا خریدے، شہری اپنی قیمت لگائے، پھر آگے بھی کہ عوام تک جائے، تاکہ ہر ایک منافع رکھے اور عوام تک وہ بہت زیادہ قیمتی ہو گیا پہنچے. اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ بولے. حضرت انس بیان کرتے ہیں نہینا ان یبیع حاضر لباب وان کان اخاہ لابیہ وامہ، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے، ہمیں اس بات سے منع کر دیا گیا رسول کریم نے. اور آپ نے یہ فرمایا اگرچہ وہ تمہارا سگا بھائی کیوں نہیں ہے نا، پھر بھی نہ بیچو اس کا مال. آپ توازن خراب کرو گے، توازن نہیں خراب کرنا. آپ دیہاتی اپنے حساب سے اپنے ریٹ سے دے، اور آگے خریدنے والے نے پھر اپنا منافع رکھنا ہے، پھر وہ اپنے حساب سے دے. اگر دیہاتی ہی بہت زیادہ قیمت میں بیچے گا تو شہری اس کے ساتھ مل جاتا ہے اچھی قیمت میں بیچیں گے، تو آگے سے جو خریدیں گے وہ اپنا منافع رکھ کے اس سے زیادہ قیمت میں بیچیں گے، تو معاشرے میں توازن خراب ہے. اسلام کہتے ہیں یہ کام نہ کرو. دیہاتی اپنا مال خود بیچے، شہری اس کا مال نہ بیچے. اور دیہاتی کئی چیزوں کو مد نظر رکھ کے جلدی مال بیچ دیتے ہیں. دیہاتی ان کے پاس غلہ اسٹور کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، گودام نہیں ہوتے. اگر شہری کہتے ہیں میں آپ کا غلہ خود دکھاؤں گا، میرا گودام ہے یہاں، میں آپ کو اچھی قیمت میں دکھاؤں گا، تو اب ریٹ میں فرق آ جائے گا. دیہاتی کو بیچنے کو اس کے ریٹ پہ اللہ اس کے لیے اس کے رزق کا بندوبست کرے گا، اس سے آگے لوگ خریدیں، وہ آگے بیچے آگے بیچے، اس طرح قیمتیں بہت زیادہ نہیں بڑھے گا. اسی طرح محترم بھائیوں، اسلام کے اندر ہر ایسی تجارت جائز نہیں ہے جس سے کسی کا نقصان ہو. اگر وہ تجارت جس سے نقصان کا اندیشہ ہے وہ حلال چیز کی ہو تب بھی حرام ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ہلاک نہ کرو. اور نبی کریم کے فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. تو ایسی چیز جو عام حالات کے اندر وہ صحیح ہے اس کا بیچنا، لیکن آپ کے پاس مثلا میڈیسن کے اندر آئے، بہت سی میڈیسن ایسی ہیں جن کے سائڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں. ایک عام بندہ آپ کے پاس آتا ہے جسے کوئی سود بوجھ نہیں ہے میڈیسن کا، وہ آپ سے دوائی طلب کرتا ہے، ایک دوائی کا نام لیتا ہے یہ مجھے چاہیے، اور آپ دوائیوں کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس بندے کو نہیں رہنے اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہے، اور یہ جو مرض بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ دوائی نہیں ہے، آپ اس کو دوائی نہ دو. دوائی دو گے تو غلط تجارت کر رہے ہو، یہ جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے. ہمارے یہاں جو کیا ہے قانون تو ہے پاکستان میں کہ اینٹی بایوٹک یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر نہ دی جائے، لیکن دی جاتی ہے اور دھڑلے سے دی جاتی ہے، بچے کو پکڑا دی جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے. اسلام کہتا ہے جس چیز سے نقصان ہوتا ہے اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اور چیزیں بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے نقصان دیتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں. جن لوگوں کے لیے نقصان دے رہی ہے ان کو بیچو جائز ہے، اور جن کے لیے نقصان دے اور آپ کے علم میں کہ اس کے لیے نقصان دے اس کو نہ بیچو، حرام ہے. اسلام کہتا ہے صرف پیسے کو مد نظر رکھو، انسان کے نقصان کو بھی مد نظر رکھو. آپ کی چیز بک جائے گی، آپ منافع بھی کما لو گے، لیکن اس سے ایک انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ نہیں. اسی طرح آپ کے پاس میڈیسن پڑی ہے، اس کی مدت گزر گئی ہے، ایکسپائری ہے، اب آپ یہ سوچتے ہیں ایکسپائری 2 مہینے میں خیر ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے نہ نقصان ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نقصان ہو، تو ایکسپائری میڈیسن بیچنا حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، یہ فائدہ کر دے اور ہو سکتا ہے یہ نقصان بھی کرے، کیونکہ اس کی مدت گزر چکی ہے. تو ایسی میڈیسن فروخت کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر تاجروں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو انسانی صحت کو یا انسانوں کو نقصان دیتی ہے ان کی تجارت نہ کرو، اور ان میں سے ایسی چیزیں جو بعض لوگوں کو نقصان دیتی ہے اور بعض کو نہیں، جن کو نقصان دیتی ہے انہیں نہ فروخت کرو، اور جن کو فائدہ دیتی ہے انہیں فروخت کرو. یہ اسلام کا اصول ہے تاجروں کے لیے. اور اس کے آگے اگلا اصول اسلام کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں دھوکہ نہیں ہے، ہر ایسی تجارت حرام ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الغرض، رسول کریم نے دھوکے والی تجارت سے منع کیا، جس میں کوئی دکان مثلا ایک کپڑا بیچنے والا ہے، اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے جیسے کپڑے کی پہچان نہیں ہے، کہتے جی مجھے اعلیٰ ترین سوٹ دکھاؤ. اب دکان والا لوگوں کو جانتا ہے، وہ کہتے ہیں دیہاتی قسم کا بندہ ہے، اسے کپڑے کی پہچان نہیں ہے، وہ ایک ردی قسم کا کپڑا اس کے آگے پہنتا ہے اور اس کو زیادہ قیمت بتا کر اور اچھا کپڑا بتا کر دے دیتا ہے. یہ اس کی کمائی حرام کی ہے، یہ اس کو دھوکے سے مال بیچا ہے. اسلام کے اندر دھوکے سے بیچا جانے والا مال، اس سے حاصل ہونے والی کمائی حرام کی ہے. اب دیہاتیوں سے علم نہیں ہے، آپ تو علم والے ہونا، آپ کے پاس تو کپڑے کا علم ہے نا کہ کپڑا اچھا کون سا ہے اور ردی قسم کا کون سا ہے، یہ بندہ اچھا مانگ رہا ہے، میں اس سے قیمت اچھی کی لے رہا ہوں تو اچھا دو. اگر نہیں دیتے ہو اور 100 200 1000 ڈالر کما لو گے، لیکن حرام نہ کماؤ گے بھائی. اور آپ نے پیٹ میں کیا بھرو گے؟ آج
اور جہنم میں جانے کا سبب ہے انما من غش فلیس منا والمکر والخداع فی النار، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں، اور خود مکر اور دھوکہ دہی یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم کا یہ فرمان۔ تو آپ $1000 کما کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہے ہیں؟ تو تاجروں کو امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اور انہیں سچا ہونا چاہیے، جو چیزیں وہ کہہ کر نہیں بیچے، دھوکہ نہیں نہ کریں 100-200 کی خاطر پیسے آگے پیچھے کر دینا، یہ جائز نہیں ہے اس طرح۔ اسی طرح تاجروں کے لیے یہ بھی اسلام نے اصول مقرر کیا ہے کہ ہر اس چیز کی تجارت جس سے گناہ، جو گناہ کا ذریعہ بنے، اس چیز کی تجارت جائز نہیں ہے۔ ایسی چیز جو آگے جس کا استعمال گناہ کے لیے ہو، اس کی تجارت جائز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اس کے اندر بھی یہ شکلیں پیدا ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز کی تجارت حلال ہوتی ہے لیکن کسی بندے کو دیتے ہوئے اس میں گناہ کا اندیشہ ہے، تب اس کے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پر یہ بے ہوشی کی دوا ہے، ایک بندہ جس کو نیند نہیں آتی آپ اسے دیتے ہو جائز ہے۔ ایک بندے جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے اور آپ کے علم میں آپ کے دوست اس نے بتایا یا کسی غلط مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو بیچنا حرام ہے۔ ایک بندہ جو پریشان آ رہا ہے آپ کے پاس آتا ہے، وہ یہ گندم کی گولیاں مانگتا ہے آپ سے، آپ جس چہرے سے پریشانی دیکھ رہے ہو آپ اس کی پریشانیوں کا سبب جانتے ہو اور جانتے ہو کہ یہ بس نہ کچھ فیصلہ کر بیٹھا ہے، اس کو بیچنا یہ گولیاں حرام ہے کیونکہ یہ اس سے خودکشی کا گناہ کرے گا۔ اور ایک عام بندہ تو بالکل پرسکون ہے، وہ آپ کے پاس آ کے وہی گولیاں خریدتا تو جائز ہے۔ اسلام کے اندر وہ تجارت جو کسی گناہ کا ذریعہ بنے حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے سے گناہ اور سرکشی کے کاموں پر تعاون نہ کرو، تو یہ تعاون ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس سے اسلحہ خریدتا ہے، اسلحہ بیچنا جائز ہے، مومن کا زیور ہے، لیکن ایک ایسا بندہ جو بدماش ہے علاقے کا اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکہ نہیں کرے گا اس اسلحے سے، اس کو اسلحہ بیچنا حرام ہے۔ اسلام کے اندر ہر وہ تجارت جس سے کوئی جو کسی گناہ کا ذریعہ بنے حرام۔ تاجر وہ تجارت نہ کرے، اپنا مال نہ دیکھو صرف۔ اسلام کے اندر یہ جو ذات اور خود غرضی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر معاشرے کو دیکھو بھائی، خریدنے والے انسان کو دیکھو، اس کے نقصان کو دیکھو اور دیکھو کہیں وہ گناہ میں مبتلا تو نہیں ہو رہا آپ اس چیز سے۔ تو ہر وہ چیز جو کسی گناہ کا ذریعہ بنے اور آپ کے علم میں ہے یا آپ کا بیمار اس کے بارے میں یہ کہ اس سے یہ گناہ کرے گا، نہ بیچے، حرام ہے۔ اور اسی طرح تاجروں کے لیے اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا ہے مسلمانوں پہ، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ہم مردار کی چربی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ مردار کی چربی یہ اب مردار اسلام میں حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے 3 وجہ بتائی۔ اللہ کے رسول کشتیوں کو اس کے ساتھ روغن کیا جاتا ہے اس چربی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ چمڑوں کو اس کے ساتھ چربی لگا کر اس کا کچھ کیا جاتا ہے چمڑوں کا، اور اس کے ساتھ دیے جلائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں مردار کی چربی کی؟ اور لا وہ حرام ہے، نہیں، اس کی تجارت حرام ہے۔ ایک ہے مردار کی چربی سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک ہے اس کا بیچنا حرام ہے۔ اور سارے رسول کریم نے یہ بات بیان کی، فرمایا قاتل اللہ اليہود، اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے، ان اللہ لما حرم علیہم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه، جب اللہ نے ان پر چربیوں کو حرام کیا انہوں نے چربیوں کو بگڑا کے اسے بیچ کر قیمت کھا لی، تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو ہلاک کرے کیونکہ چربی نے حرام کی تھی تو اس لیے ان کا بیچنا بھی حرام تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں پر لعنت بھیجے کہ اللہ نے چربیوں سے منع کیا تو انہوں نے چربیوں کی قیمت کھا لی، خود استعمال نہ کی چربی بیچ کر قیمت کھا لی، تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجے اس کام کی وجہ سے۔ اور پھر ساتھ اللہ کے رسول نے ایک قاعدہ بیان کیا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ، جب بھی اللہ کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کو حرام کرتا ہے اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کو حرام کرتا ہے اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے اسلام۔ اس لیے ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کی تجارت بھی جائز نہیں ہے۔ چند ایک چیزیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر، بے شک اللہ تمہیں شراب کی تجارت سے منع کرتا ہے۔ خمر کا لفظ اردو زبان میں نشہ آور چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور رسول کریم نے فرمایا 10 بندوں پر لعنت ہے اس وجہ سے۔ شراب بنانے والا جس کے لیے بنائی جا رہی ہے، پینے والا اٹھانے والا اٹھا کے لے جانے والا جس کے لیے اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے، اور پلانے والا بیچنے والا جو اس کی قیمت کھا رہا ہے وہ،
اور جس کے لیے خریدی گئی ہے اور جو خرید کر لا رہا ہے سب پر لعنت۔ رسول کریم نے 10 بندے کو لعنت بھیجی۔ اب ایک دکاندار وہ کہتے ہیں یار میں یہ مسوار رکھی ہے میں نے اور یہ نشہ اشیاء رکھی ہیں، تو بھائی اگر میں نہ بیچوں گا تو وہ تو بیچ رہے ہیں۔ آج کل معمول ہے کہ ہر اسٹور سے کئی شرعی بندے دیندار بندے ان کے ہاتھ سگریٹ موجود ہے اور مسواریں موجود ہیں، نشہ پر چیزیں موجود ہیں رکھی ہوئی، انہوں نے بیچنے کی معاشرے کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے دی، تو کیا حرام چیز کی ڈیمانڈ کو بیچو گے؟ یہ کام ہے۔ خمر نشہ پر چیزیں وکل مسکر حرام، نبی کہ ہر نشہ پر چیز حرام ہے تو ان کی تجارت بھی حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے، اور کرو گے تو اس سے حاصل ہونے والا منافع حرام ہے۔ اور سگریٹ بھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں ہوتا، نشہ نہ بھی ہو تب بھی جو پہلا اصول بتایا ہے کہ جس میں کسی کے نقصان کا اندیشہ ہو وہ چیز اس کی تجارت میں حرام ہوتی ہے، تو سگریٹ کے نقصانات کس طرح چھپے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ نقصان دے کینسر کا ذریعہ ہے، تو پھر دکاندار کیسے بیچتے؟ حرام ہے بھائی اس کی تجارت، اب بیچو گے حرام کام کر رہے ہو، اگلی ایک انسانی جان کے ضیاع کا سبب تم بن رہے ہو۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ اللہ نے قرآن بتایا جس نے ایک انسانی جان کو قتل کیا گویا اس نے انسانیت کو قتل کیا، تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ حرام کام کی تجارت بھی حرام ہوتی ہے، یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے سگریٹ، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، شراب حرام ہے، اور رسول کریم نے 10 لوگوں نے اس کے لعنت بیچی ہے شراب کے حوالے سے۔ اس طرح مردار یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح چند ایک چیزیں صرف چند منٹ اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خنزیر اور کتوں کی ایک ہے بلی، ہمارے یہاں بلیاں یہ بیچی جاتی ہیں، اسلام کے اندر اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن السنون، کہ بلی اور بلی کی قیمت سے رسول کریم نے منع کیا ہے، حرام کراتے ہیں اس کو۔ اس طرح ہمارے یہاں کتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب، رسول کریم نے کتوں کی قیمت لینے سے منع کیا ہے، الا کلب صید، سوائے شکاری کتے کے۔ ہاں شکاری کتے چونکہ اس پر محنت ہوتی ہے انسان کی، انسان نے اس کو ہنر سکھایا ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت نہیں رہ سکتی، وگرنہ کوئی عام کتا جسے پالتو گھر میں رکھ لیتے ہیں، ایسا کتا گھر میں رکھنا ہی جائز نہیں ہے، خریدنا بھی لونا جائز نہیں ہے، حرام ہے، کتا بلی حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک حرام چیز خون کی خرید و فروخت جائز نہیں، ہمارے یہاں کیا ہے بلڈ بینک سے خون بیچا جاتا ہے، لیکن اس مقام پر بھی تجارت آپ نے کرنی ہے جب ایک انسان کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ آگے کہتے پیسے دو پھر خون ملے گا۔ رسول کریم نے دیکھو بعض حدیثیں ایسی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار اس دور میں رسول کریم نے کیوں منع کیا، اور پھر سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے آخر تک رہنا تھا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم ثمن الدم، رسول کریم نے خون کی قیمت لینے سے منع کیا۔ اگر اس حدیث کو اس دور میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس دور میں قیمت کا کیا مارا، اور اس دور میں دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا یہ خون بیچا جا رہا ہے۔ خون کی خرید و فروخت ناجائز ہے، ہاں وہ بندہ جو بڑا مجبور ہو چکا ہے وہ خرید سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس حل کوئی نہیں، لیکن بیچنے والا گناہ گار ہے۔ عام رات میں خریدنا بھی گناہ کا کام ہے، لیکن کوئی بندہ مجبور ہو جائے تو مجبوری میں اسلام کے قواعد بدل جاتے ہیں، لیکن بیچنا حرام ہے۔ یہ خالصتاً انسانی ہمدردی کا کام ہے، تجارت میں اس میں دخل نہیں ہے، اور جو بندہ خون کی قیمت لیتا ہے وہ حرام کرے کما رہا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں کاروبار کے حوالے سے جو آج بیان کی ہیں، انشاءاللہ چند معاملات اگلے جمعے بیان کریں گے۔ تمام وقت پر تشریف ہے، جزاک اللہ خیرا، ہماری یہ